اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الروم پارہ نمبر 21 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ چند برس میں حکم اللہ ہی کا ہے، آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے عقلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ زوراور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا چھوڑا اور آخرت کا ملنا جھٹلایا، وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اسی میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہیں، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم ایسی ہی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کا وہ پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔
اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اسے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔